أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز طلباء و سامعین محترم، آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے جو کہ اجماع اور قیاس مصادر شریعت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور مصادر شریعت میں جو ہمارے پاس پرائمری سورسز ہیں قرآن اور سنت، اس کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں، بلکہ تفصیلاً اس پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس کی مثال اور اس کی کنڈیشنز وغیرہ سارا کچھ ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا، اور آج جو ہے وہ ہم اجماع اور قیاس انشاءاللہ ان دو پر کلام کریں گے۔ اجماع جو ہے وہ کسی کام کے پختہ ارادے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اتفاق المجتہدین المسلمین فی عصر من العصور علی حکم علی شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شرعی حکم پر ایک دور میں مسلم علماء کا دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کسی بھی چیز پر اتفاق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اب اس کی اگر تعریف کی شرح دیکھا جائے تو اتفاق المجتہدین سے مراد یعنی کہ غیر مجتہد کا اتفاق قابل قبول نہیں ہوگا، مجتہد کا صرف اتفاق قبول ہوگا۔ اور مجتہد کی شرائط کیا ہیں وہ غالباً یا تو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں پڑھی تو انشاءاللہ آگے وہ آ جائیں گی۔ مجتہد ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھا اور اس نے سوچا کہ میرا خیال سے ایسا ہونا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر بلکہ پوری اگر آپ خلاصہ نکالیں اپنی زندگی کا بھی، اور جو شخص دینی مدارس سے یا دینی جو فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر۔ نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق یہ نہیں ہے، بلکہ اگر دلیل شرعی موجود ہے، شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، تو آپ اس کے اوپر کلام کریں گے۔ دلیل ہے تو وہ پیش کریں گے، وگرنہ یہ جو لفظ ہے کہ میں نے، میری رائے، میری سوچ، میری فکر، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام میں میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماں سوائے دلیل کے، جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، مجتہدین کے اتفاق سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مجتہد کا اتفاق ہے، نہ کہ کسی ایک خاص اہل علاقہ کا۔ یعنی کہ جب آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی مجتہدین کے اجتہاد کی بات کرتے ہیں یا ان کے اتفاق کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کسی دو چار لوگوں کی بات نہیں کی جائے گی، یا کسی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ اجماع کے لیے آپ کو ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ بھی خالصتاً مجتہدین کی۔ مسلمینہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اس میں شرط غیر مجتہد یا غیر اسکالر، جو غیر اسلامی اسکالر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں صرف اسلامک مجتہدین یعنی کہ وہ مجتہدین جو مسلمان ہیں وہ شامل ہیں۔ عصر من العصور سے کیا مراد ہے؟ مجتہدین کے اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کسی مسئلہ پر کسی ایک وقت میں اکٹھے رہے ہوں۔ وفات تک سب کا اس پر اتفاق رہنا شرط نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق فوتگی سے پہلے کوئی شخص اس پہ کوئی رائے دے دے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان سب کا اتفاق پر، ایک ہی مسئلے پر اتفاق ہو جانا بہت ضروری ہے۔ حکم شرعی، حکم شرعی سے یعنی کہ اجماع ہمیشہ حکم شرعی پر ہے، جیسے کہ وجوب، حرمت وغیرہ پر۔ یعنی کہ آپ نے ایک دلیل دیکھی ہے، قرآن پاک میں ایک نص موجود ہے حرمت کی، اور اسی پر اجماع کرتے ہوئے آپ کسی اور چیز کے اوپر اجماع کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز بھی حرام ہے، تو یہ درست ہے۔ یا کسی کے واجب ہونے پر تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے، جس طرح نماز کی رکعتیں ہیں، روزوں کے ایام ہیں، یا حج کے ایام ہیں، ان کے اوپر اجماع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نص قطعی سے بالکل واضح ہیں۔ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کی قطعاً ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ شارح موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو بھی حکم فرمانا تھا آپ نے فرمایا۔
بدلیل سے مراد کیا ہے؟ مجتہدین کے اتفاق کے لیے کسی شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اجتہاد محض کسی بھی خواہشات نفس پر نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے شروع میں ہی بات آپ کو بیان کر دی ہے کہ جب بھی اجتہاد ہوگا تو وہ کسی شرعی دلیل کے اوپر ہوگا، گویا اس کی اصل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگی، تبھی آپ فرع کی طرف جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی اصل موجود نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کو اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کے اوپر لا کے کھڑا کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ اگر مثال دیکھیں ہم، جیسا کہ مسلم مرد کا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مفتوحہ الراضی یعنی کہ وہ زمین جو کہ آپ نے فتح کی ہے، فاتحین کے درمیان وہ دیگر اموال کی طرح نہیں بانٹا جائے گا۔ اگر سگے بہن بھائی نہ ہو تو باپ کی طرف سے جو بھائی بننے والا ہے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ یہ تمام اجماع ہیں، لیکن اس کی نص کہیں نہ کہیں قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب اجماع کی حجیت دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر کھل چکا ہے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا وہ اپنا راستہ اختیار کر لے، چل لے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ یا جگہ ہے جہنم۔ یعنی کہ اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یعنی کہ اسے الگ ہونے کی، کہ وہ مومنین کی جماعت سے الگ ہو گیا ہے۔ جبکہ اجماع میں کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں اچھا جی ایک منٹ، ہاں جی، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور جماعت کو لازم پکڑے رہو، یعنی مفہوم حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ ملے رہو، وگرنہ بھیڑیا تمہیں کیا کرے گا؟ کھا جائے گا۔ اور جماعت کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہذا کوئی شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنائے گا۔ اب آگے اجماع کی اقسام پڑھتے ہیں۔ اجماع کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، ایک ہے اجماع سریح یا سریح اجماع، اور ایک ہے اجماع سکوتی۔ سریح سے کیا مراد ہے؟ تمام مجتہدین کسی مسئلہ پر اکٹھے ہوں اور اس کا اظہار بھی کریں، خواہ وہ فعلاً ہو یا قولاً ہو یا کسی اور طرح سے ہو یا بالاتفاق ہو، یہ مانا جائے گا۔ یہ بالکل واضح ہے، یا اس کو کہتے ہیں اجماع سریح، اس میں باقاعدہ ان کا اجماع ہوا ہے۔ لیکن اجماع سکوتی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لازم نہیں ہوتا کہ جب کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو مجتہد اس پر اتفاق اظہار کرے مگر بقایا خاموش رہیں، تو یہ احناف کے ہاں حجیت ہے، مگر امام شافعی اور مالک کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر اجتہاد ہوا اور اس پر جو اس دور کے مجتہدین ہیں انہوں نے کلام ہی نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ اچھا، اس میں احناف کے نزدیک اس لیے جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں حنفی ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر اس دور کے کسی بھی مجتہد نے اپنی زندگی میں اس مسئلے کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو درست سمجھ رہے ہیں، اور اگر وہ اس مسئلے کو درست نہ سمجھ رہے ہوتے تو ضرور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ کیا کرتے؟ کلام کرتے، لہٰذا ہمارے نزدیک یہ درست ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، اجماع کی بنیادیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اجماع کے لیے کوئی شرعی بنیاد ہونا ضروری ہے، بغیر کسی شرعی دلیل کے یا شرعی بیس کے آپ اجماع نہیں کر سکتے، اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اجماع ہمیشہ اس وقت ہوگا جب کوئی نہ کوئی اصل موجود ہوگی، وہ جو اس کی فرع ہے یا جو اس کی جو جڑیں ہیں، وہ تبھی اس کے ساتھ اس کا الحاق کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اصل موجود ہی نہیں ہے اور آپ جناب مسئلہ اپنی طرف سے خاص کی جا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بالعموم اجماع کی بنیاد کبھی قرآن پاک میں ہوتی ہے یا کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے حرمت علیکم، اب حرام کر دیا گیا ہے تم پر۔ اب یہ جو حکم ہے یہ دیکھا جائے گا، فار ایگزامپل ابھی آپ کو ایک مثال آگے بھی پڑھاتا ہوں کہ قرآن پاک میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے وقت میں اذان دی جائے، ندا دی جائے تو تم کیا کرو؟ وازر البیع، اپنی بیع کو تم کیا کر دو؟ منقطع کر دو، ختم کر دو، اور اللہ کی
जो है वो सदा जो आ रही है मस्जिद से, उसकी तरफ जाने, अल्लाह की पुकार की तरफ चलो। अब उस वक्त सिर्फ बै को छोड़ने का हुक्म दिया गया है, वाज़रुल बै उस वक्त नाजायज है, लेकिन फुकहा कहते हैं कि अगर उस वक्त वो कोई और काम भी कर रहा है तो वो भी इसी हुक्म में आएगा। गोया एक आपके पास इल्लत मौजूद है और आपके पास असल हुक्म भी मौजूद है, तो तब आप आगे इजमा करेंगे। असूलियन इस बात में इख्तलाफ है, उनका इख्तलाफ है, क्या था कि क्या इज्तिहाद की बुनियाद पर इजमा किया जा सकता है। अक्सर उलमा तो इसके जवाज के कायल हैं, जैसे कि औद उस्मानी में जमा कुरान का पर इजमा हुआ। अब जाहिरी बात है ये ऐसा काम था कि जिसकी कहीं ना कहीं असल तो मौजूद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जमा तो किया था, लिहाजा अब उसको इस तरीके से जमा करना तो असल उनके पास मौजूद थी, इस पर सहाबा का इजमा हुआ और ये मसला अगरचे ये इज्तिहादी मसला था लेकिन फिर भी इस पर क्या हुआ, इजमा हुआ। अलबत्ता बाज़ उलमा इससे क्या करते हैं, इनकार करते हैं। इजमा की ज़रूरत अल्लाह ताला की मुराद को मुतय्यन करने के लिए दलालत या दलील ज़न्नी में, दलालत ज़न्नी में या किसी राय की ताकीद के लिए क्या होता है, इजमा होता है। इजमा के इनकाद का इम्कान जमहूर के नज़दीक अमलन मुमकिन है, और उनकी दलील है कि दौरे सहाबा में अमलन ऐसा हुआ है, जैसा कि दादी को वारिस और जमा कुरान का मसला, यानी कि दादी की मिरास देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमा किया उसके ऊपर, और उसी से सहाबा किराम ने उस मसले के ऊपर इजमा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से मसले को अखज़ करते हुए आप उन्होंने क्या किया, उस बात पर इजमा किया। तो इजमा जो है वो अमलन भी जायज़ है। बास के नज़दीक ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुज्तहिद और गैर मुज्तहिद में तमीज़ करना मुमकिन है, और ना ही किसी ज़माने में हर मुज्तहिद की राय को जाना जा सकता है। ये कैसे मालूम होगा कि फलां शख्स मुज्तहिद है, तो ये भी याद रखिएगा, मुज्तहिद को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं मुज्तहिद हूँ, वो ऐसे मसलों के ऊपर इजमा करता है या इज्तिहाद करता है कि उसके इज्तिहाद से, मतलब ये नहीं कि जिसने इज्तिहाद किया तो बाबा उसने इज्तिहाद कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो दलाइल पेश करता है, वो दलाइल आपको कायल करते हैं कि ये वाकई इजमा है, ये वाकई इज्तिहाद है। इस शख्स का इज्तिहाद बहुत कवी है क्योंकि इसके दलाइल बड़े ज़बरदस्त हैं, और वो किसी मसले को साबित करने में वो नाकिस दलाइल पेश नहीं करता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, अब आपके दौर में लोग आपको मानते ये थे या नहीं मानते थे, आज जब लोग उनके दलाइल को पढ़ते हैं, हर शख्स के पास मौजूद है, तो हर शख्स कहता नहीं वो वाकई इमाम आजम थे, क्योंकि उनके दलाइल बड़े कवी थे। लिहाजा ये जरूरी है। आगे चलते हैं, दूसरी किस्म या चौथी किस्म जो हमारे पास जो चल रही है इस वक्त, जो हमारे मसादिर शरीयत उसमें है कयास। कयास के लोग भी माना किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मापना। गोया आपके पास एक चीज है और उसी हुक्म को आप दूसरे पर लागू करते हैं, उसको देखते हुए, इसको क्या कहते हैं, कयास कहते हैं। इस्लाम में तारीफ फरा को हुक्म में असल के साथ इस वजह से मिला देना कि इन दोनों के दरमियान इल्लत मुश्तरक हो। असल को, फरा के हुक्म को असल के साथ, गोया असल मौजूद है, आपके पास एक फरी मसला है, आप उस फरा को हुक्म के साथ इसलिए मिला रहे हैं कि आपके पास उन दोनों के दरमियान मुश्तरक एक क्या है, इल्लत है, एक वजह है, दरमियानी वजह जो दोनों में पाई जाती है। जिसने अभी मैंने नशे की मिसाल दी थी या आपको नमाज जुमा की मिसाल दी थी। अब असल मौजूद है कुरान पाक में, एक और मसला आ गया, वो फरी मसला है। लिहाजा उन दोनों के दरमियान इल्लत क्या है, नमाज जुमा की अजान हो चुकी है, बै का जो है वो खत्म होने का हुक्म आ चुका है, लेकिन उस वक्त इंसान बै ना करे, कोई और काम करे, तो क्या वो जायज होगा? नहीं, दोनों में इल्लत मुश्तरक हो गई है। अब एक और मैं इसके नशे के भी मिसाल देता तो आपको, दर हकीकत क्यास मुज्तहिद की तरफ से हुक्म शरी का इजहार है, किसी हुक्म को बिला दलील इस बात नहीं है, बल्कि हुक्म पहले मौजूद है। इस तरह मैं जानबूझ के जोर दे रहा हूं कि हुक्म पहले मौजूद है नस में, मगर जाहिर नहीं है, वो वाजे नहीं है। मुज्तहिदीन क्या करते हैं, मुज्तहिद क्यास के जरिए इसको जाहिर कर देते हैं। अब इसके अरकान देखें, असल क्या चीज है, मुखलिसन आला है। मुखलिसन आला क्या, जिसका हुक्म नस में मौजूद हो। अच्छा, हुक्मुल असल क्या है, वो शरी हुक्म जिसके बारे में नस वारिद हुई है। और अल-फरा यानी कि मुखीस क्या है, जिसके हुक्म के मुतालिक कोई नस वारिद तो नहीं हुई और जिसमें असल का हुक्म लगाने का इरादा किया गया है लेकिन लगाया नहीं है। ठीक है। अब इल्लत क्या चीज है, इल्लत वो चीज होती है, ऐसा वस्फ जो असल में मौजूद है और उसकी बुनियाद पर फरा में भी हुक्म लगाया जा सकता है।
قیاس کے ذریعے جو فرع کا حکم ثابت ہوگا وہی قیاس کا رکن نہیں ہوگا بلکہ نتیجہ ہوگا۔ قیاس کی اب مثالیں دیکھتے تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے۔ حرمت شراب کے متعلق نص موجود ہے، یعنی کہ حرمت علیکم والدم ولحم الخنزیر، یہ والے آیات کو دیکھ لیں، اور اسی طرح آگے جو یسألونک عن الخمر، اور خمر کے بارے میں، خمر کے بارے میں، اور عن المحیض، محیض کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو شراب کے متعلق تو نص موجود ہے، لہٰذا اصل یہ ہو گئی اصل، اور نبیذ کی حرمت کے متعلق کوئی نص موجود نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا، یہ فرع ہو گئی ہے۔ اب شراب کی حرمت کی علت کیا ہے جی، وہ حرام کیوں ہے شراب، اس میں علت یہ ہے کہ وہ نشہ ہے جی اس میں، اور جب نبیذ میں بھی یہ موجود ہوگی، یعنی کہ دونوں میں، اس شراب میں بھی نشہ ہے اور نبیذ میں بھی کیا ہے، نشہ ہے، تو یہ دونوں کے درمیان علت کیا ہے، دونوں میں مشترک ایک چیز ایسی کیا ہے جی، وہ نشہ ہے، تو اسے شراب کا حکم میں ہی شامل کر لیا جائے گا۔ اور بھی اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے آج کے دور میں، پان، گٹکا، نسوار اور یہ ویب وغیرہ، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں اگر اس سے نشہ آ جاتا ہے، یا آئس وغیرہ ہے، چرس ہے، افیم ہے، پاؤڈر ہے، گانجا ہے، یہ تمام جو نشے ہیں، اگر ان میں وہ علت پائی جاتی ہے جو شراب میں ہے، لیکن اس کا متعدی ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ دیکھو شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جب پیو گے جب آپ کو نشہ آئے گا، لہذا اس کا نشہ مستقل ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ شروع میں پہلی دفعہ سگریٹ پیتا ہے، اچھا ویسے سگریٹ پینے سے نشہ نہیں آتا، یہ ایک عادت ہے، ایک عادت لغو عادت ہے، اس سے نشہ نہیں آتا کہ انسان اپنے ہوش نہیں کھوتا، جبکہ جو شراب ہے وہ تو عقل کو، یا نبیذ جو ہے وہ عقل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہ جو نبیذ آپ پیتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی، تیسری دفعہ جب تیسرے دن آپ نے پی تو اس میں ہلکا سا آپ کو سر پین سٹارٹ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو جا کے گرا دو، لہذا جب تک وہ عقل کو نہ زائل کرے یا عقل کو نہ ہلائے تب تک تو وہ ٹھیک ہے نبیذ، اور جیسے ہی اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے تو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ دوسری مثال اس کی دیکھیں جی، دوسری مثال کیا، اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت کے متعلق نص قرآن پاک میں یا وذر البیع یا واضح موجود ہے، لیکن اس وقت نکاح کرنا، زمین میں کاشتکاری کرنا، اجرت پر کوئی چیز لینا دینا، اس کی ممانعت شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو گئی ہے جی، فرع ہو گئی ہے، اب خرید و فروخت میں یہ علت پائی جاتی ہے، لہذا ان تمام کاموں کو خرید و فروخت پر کیا کر دیا جائے گا، قیاس کر دیا جائے گا۔ جو نماز میں رکاوٹ ہیں، اصل میں ان سب میں چیز کیا آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، انسان خرید و فروخت کیا کر رہا ہے، تو نماز میں کیا آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہا ہے، نکاح کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، زمین کاشتکاری کر رہا ہے تو رکاوٹ آ رہی ہے، لہذا یہ علت جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اب جس چیز سے بھی نماز میں رکاوٹ آئے گی وہ چیز اس حکم میں داخل ہو جائے گی خود بخود۔ قیاس کی حجت دیکھیے جی، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت پکڑو اے نگاہ والو، سورۃ الحشر ہے جی، یعنی خود کو ان لوگوں پر قیاس کرو اور عبرت پکڑو، اگر وہی علت تم میں بھی پائی گئی تو تمہیں بھی کیا ہوگا، سزا دے دی جائے گی۔ گویا کم ناپ تول کرنے سے پہلی امتوں کو کیا ہوا تھا جی، عذاب ہوا تھا، اور اگر آج ہم بھی کم ناپ تول کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے مسلمان کی حرمت، جان، ان چیزوں کی جان کی، مال کی حفاظت نہیں ہوتی، وہی علت ہم میں بھی موجود ہے تو ہمیں بھی کیا ہوگا، وہی عذاب ہوگا۔ سورۃ یاسین میں دیکھیں، اور تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور پھر اسے پیدائش کا علم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں؟ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا، وہ کیسے کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری ماں کے ذمے کوئی قرض عائد ہوتا تو کیا اس کو ادا کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کا زیادہ مستحق ہے، لہذا اپنے روزوں کی ادائیگی کو قرض میں قیاس کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ روزوں کی ادائیگی کو قرض پر کیا کیا؟ قیاس کیا۔ اس کی چوتھی مثال دیکھیں، یعنی قیاس کی حجیت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نصوص محدود ہیں جبکہ حالات و واقعات غیر محدود ہیں۔ نصوص میں ہر ایک چیز کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی کہ آئندہ چیزوں سے مراد ہے اس سے میری، تو اب آئندہ دور میں کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے، دیکھیں حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، معاملات بدلتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں تو جو ایک حکم آ گیا قرآن پاک کو نا ہمارے ہاں اکثر طالب علم پتہ نہیں کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں،
قرآن پاک جو ہے ایک حکم کی کتاب ہے، یہ قانون ہے، اٹس اے لا، یہ قانون ہے، اس میں تمام بنیادی قوانین بیان کر دیے گئے ہیں بس۔ اب جو بھی کوئی معاشرے میں کوئی ایسا کام ہوگا جو اس حکم کے ماتحت آئے گا یا اس میں وہ علت پائی جائے گی، آٹومیٹکلی فنڈامنٹل آف دا قرآن ول ایکسپٹڈ دس، وہ اس کو بالکل قبول کرے گا اور اس کو حکم وہ دے گا۔ یعنی کہ جو علت آج بھی موجود ہوگی کسی کام میں اور اس کی اصل جو ہے وہ قرآن پاک میں اس جیسی اصل موجود ہے تو ہم قیاس کریں گے، بلکہ ہوگا موجود۔ جو علل اور معانی میں غور و فکر کرے ان امور کی تلاش کیا جائے گا جن کے متعلق نص موجود ہے۔ اب قیاس کی شرائط کیا ہیں؟ اصل کسی دوسری اصل فرع نہ ہو، اصل کا حکم شرعی اور عملی حکم ہو، وہ حکم کسی ایسی علت پر مبنی ہو جس کا ادراک عمل کر سکتی ہو، اصل کا حکم ایسے اس کے ساتھ خاص یا منسوخ نہ ہو، فرع کے حکم کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو اور اصل کی علت فرع میں بھی پائی جاتی ہو۔ اب اس کی شرائط دیکھیں، یہ کہ وہ ایسا وصف ہو کہ جو ظاہر ہو، مخفی نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، اور علت ایسا وصف ہو جو متعدی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بس ایک دفعہ ہوا پھر کبھی ہوا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ علت ہمیشہ پائی جاتی ہو اس کے اندر، فرع کے اندر، تاکہ ہم نے اس پہ حکم لگانا ہے۔ اور علت ایسا وصف ہو جسے شارع نے لغو قرار نہ دیا ہو اور بالکل واضح ہو۔ لہذا یہ تمام چیزیں یہاں تک آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یاد رکھیے جو عبادات ہیں، احکامات ہیں، اس میں قیاس نہیں ہو سکتا، یعنی کہ عبادت اور احکام میں قیاس نہیں ہو سکتا، چونکہ ان کی علتوں کو حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے نماز ہے، اس پر اب قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا اجماع نہیں ہو سکتا، 30 روزے ہیں یا 80 کروڑوں کی سزا، یہ بالکل کیٹاگوریکلی واضح ہیں، لہذا ان کو اس میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلباء، سامعین محترم، یہ آج قیاس اور اجماع کی بحث تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم استحسان وغیرہ کی بحث پڑھیں گے۔ اپنی دعا میں تب تک یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔